وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، یہ کچھ سوالات آ رہے ہیں مشرکین مکہ سے کرنے کی، آپ ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں آسمان و زمین سے رزق عطا کرتا ہے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون کانوں اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور کون مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، ومن یدبر الامر، اور کون ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، فسیقولون اللہ، پھر وہ کہیں گے اللہ ہی ہے۔ فقل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے افلا تتقون، اس اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچو گے، تمہیں رزق دے رہا ہے وہ، تمہیں جسم دے رکھا ہے اس نے، تمہیں آنکھ اور کان عطا کر رکھے ہیں اس نے، تم اس کی نافرمانی میں ان کو استعمال کرو گے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، بس وہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، پھر حق کے بعد کیا رہ جائے گا؟ گمراہی ہے۔ اگر تم اس حق کا ساتھ نہیں دو گے تو اس کا مطلب ہے تم گمراہوں کے گروہ میں شامل ہو۔ فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اس طرح سچ ثابت ہوگی آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہو پھر دوبارہ اسے بناتا ہو؟ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، فرمائیے اللہ ہی پیدا کرتا ہے پہلی بار مخلوق کو اور پھر وہی دوبارہ اسے بناتا ہے۔ فانا تؤفکون، تو کہاں تم بہکائے جا رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو، جو تمہاری رہنمائی کرتا ہو؟ قل اللہ یہدی للحق، پھر فرمائیے اللہ ہی ہے جو حق کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا جو تمہیں حق کے راستے کی ہدایت دیتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی پیروی کی جائے؟ اما لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ جو خود بھی ہدایت نہیں پا سکتا جب تک اللہ اسے ہدایت نہ دے، جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے دوسروں کو ہدایت کیا دے گا؟ جو خود ہدایت کے لیے اللہ کا محتاج ہے وہ تمہیں راستہ کیا دکھائے گا؟ فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ رب العالمین کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے چند ادنا لوگوں سے تم سوال کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو، ان کو رب سمجھنے لگتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ گمان ہی تھا، چند شخصیتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ان کے ناموں کے بت بنا رکھے تھے، ان بتوں سے بیت اللہ کو بھر رکھا تھا ان لوگوں نے۔ اور یہاں تک نہیں ہے، جب یہ فتح مکہ ہوئی ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے ہیں، تو الفاظ آتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ بت تو زمین پہ پڑے تھے۔ جو ہم 360 کا فگر بار بار ڈسکس کرتے ہیں یا بار بار سنتے ہیں علماء سے کہ 360 بت پڑے ہوئے تھے، صرف 360 بت نہیں تھے بیت اللہ، بلکہ ان بتوں کے اوپر دیواروں پر انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تصویریں بنا کر لگا رکھی، اس درجے کا شرک تھا۔ فرمایا ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے سوا بنایا جا سکے۔ یہ اتنا شاندار کلام جس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، جس میں امپروومنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہی ہو سکتا ہے۔ یہ کامل ہستی کا کلام ہو سکتا ہے جو خود اتنا کامل ہے۔
ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق ہے اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی، وتفصیل الکتاب، اور یہ وضاحت ہے تمام کتابوں کی، لا ریب فیہ من رب العالمین، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اسے خود سے گھڑ لیا ہے؟ معاذ اللہ۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، فاتوا بسورۃ مثلہ، اگر ایسا ہے نا تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت لے کے آؤ اس کے مقابلے، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کو تم بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا اسے بلا لو، شعراء بلاؤ، ادیب بلاؤ، انٹلیکچوئلز کو کال کرو، ان سے کو ایک صورت اس قرآن کے مقابلے میں لے کر، اور میں نے عرض کیا تھا اس قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورتیں 3 ہیں، اور تینوں صورتیں 3 آیات پر مبنی ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکوثر۔ ان ایک صورت لانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کے مقابلے میں کوئی صورت لے کر آنی ہے، آپ ان سے کہیں منیمم لیول پہ آ جاؤ، وہ جو 3 جملوں کی ایک صورت ہے نا، اس کے بدلے میں 3 جملے تم لکھ کر لے آؤ۔ عربوں نے ایک شخص کو ہائر کیا، فارس کا رہنے والا تھا، اسے کہا تم سب سے بڑے شاعر ہو آج کے دور کے، تم ایسا کرو قرآن کے مقابلے میں ایک دیوان لکھو، اس سے زیادہ شاعری پر مبنی ہو، اس کے مقابلے کی شاعری ہونی چاہیے، ٹکر کی شاعری ہونی چاہیے، مسلمانوں کو کہیں کہ جناب ہمارے پاس جو تمہارے پاس کتاب ہے ویسے ہی ہمارے پاس بھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے دیوان تو میں لکھ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ مجھے یہ دیوان لکھنے میں 1 سال کا وقت لگے گا، 1 سال تک میں پھر کوئی اور کام نہیں کر سکوں گا، لہٰذا 1 سال کے لیے میرا سارا جو نان نفقہ ہے، میرے سارے جو ایکسپینسز ہیں وہ آپ نے بیئر کرنے ہیں، اور میں نے 1 سال تک اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، میں بیٹھ کے وہ دیوان مکمل کروں گا، آپ میرے اخراجات بھی پورے کریں، آپ گھر تک مجھے میری ساری ضروریات بھی مہیا کریں، پھر میں یہ یکسو کر یہ کام کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مان لیا 1 سال کا خرچہ، 1 سال کا، کہ یہ بھی دے دیں گے، قرآن کے مقابلے میں کچھ لے کر آؤ۔ یہ بیٹھ گیا اپنے گھر میں، فارس میں لگا رہا قرآن کے مقابلے میں کوئی شاعر لکھنے لگا رہا، ایک دیوان مرتب کر لیا موٹا تازہ۔ جس دن دیوان مکمل ہوا رات کا وقت ہو گیا تھا، سوچا 1 سال سے کہیں باہر نہیں گیا، پتہ نہیں باہر کیا حالات ہو گئے، اب میرا کام مکمل ہو گیا، ٹاسک کمپلیٹڈ، مشن اکمپلسڈ، اب جاتا ہوں باہر۔ گھر سے باہر نکلا، رات کا وقت تھا، گلیوں میں چلنے پھرنے لگا، بڑا سرور آ رہا تھا، ایک گھر سے کچھ آواز آئی، کھڑکی کے ساتھ کان لگا کے سنا، قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ روایت میں آتا ہے 1 آیت سنی اس نے، 1 آیت، اور وہاں سے واپس لوٹا اور اپنے دیوان کو اٹھا کے زمین پر مارا اور کہا مشرکین مکہ کو اب میں یہ کیسے سمجھاؤں کہ میرا پورا کا پورا دیوان، موٹی تازی کتاب، یہ اللہ کی کتاب کی 1 آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، پورے قرآن کا مقابلہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، 1 آیت کا مقابلہ بھی نہیں۔ جو فصاحت و بلاغت اور جو تاثیر اللہ نے اس کلام میں رکھی ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہاں سے لاؤ گے بشر کے کلام میں یہ تاثیر؟ اللہ اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یہ تاثیر کہاں سے پیدا ہوئی؟ فرمایا 1 صورت اس طرح کے لے آؤ، ساروں کو جمع کر لو، سب اکٹھے ہو جائیں اور بیٹھ کر ایک جوائنٹ وینچر کریں، اور اس جوائنٹ وینچر میں 3 جملے لکھ دیں قرآن کے مقابلے، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس کو جس کو اپنے علم کے اعتبار سے سمجھ نہیں سکے۔ ولما یاتہم تعویلہ، اور ابھی ان کے پاس اس جھٹلانے کا انجام نہیں آیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا ہے۔
وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایمان لائیں گے قرآن پر، وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو فرما دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریعون مما اعمل، تم بری ہو اس سے جو میں کرتا ہوں، وانا بریع مما تعملون، اور جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ ومنهم من يستمعون الیک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ مکہ کے قریش کے کچھ سردار ایسے تھے کہ وہ یعنی یہ صرف بتانے کے لیے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہ بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، سنتے تھے اسے کان لگا کر، اور پھر بہرحال اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جاتے تھے اور کہتے تھے سنا ہے ہم نے کوئی خاص شے نہیں ہے، کوئی خاص بات، بس چند اشعار ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ آپ آج بھی کسی گاؤں میں چلے جائیں نا دور دراز کے، وہ گاؤں والوں سے جا کر کسی سندھ میں ذرا وہ کسی سے پوچھے نا، کسی گاؤں کے رہنے والے آدمی سے، تو کہ تم ووٹ کس کو دو گے، تو اسے نہیں پتا کہ الیکشن میں کون کھڑا ہے، اس کا صرف ایک جواب ہوگا کہ جس کو وڈیرا سائیں آکھن، جس کو ہمارے وڈیرا صاحب کہیں گے نا بس اس کو ووٹ دے دینا۔ ان سرداروں کا اتنا انفلوئنس تھا اپنی قوم کے لوگوں پر، یا اگر کہہ دیتے تھے نہیں نہیں ہم نے سن لیا ہے، کچھ نہیں، کام کی شے نہیں ہے کوئی، معاذ اللہ، اس لیے کہ ان کے قبیلوں کے لوگ مطمئن ہو جائیں اس۔ اور کیا سن رہے ہیں، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی کام کی شے نہیں ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں۔ اور قرآن مجید کو تلاوت کون کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کے قاری اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ جمع ہو جائیں، ان سب کی آوازوں کی خوبصورتی کو اکٹھا کیا جائے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی خوبصورتی نہیں بن سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ارادہ یہ نہیں کر کے آئے تھے کہ سمجھیں گے، ارادہ یہ کر کے آئے تھے کہ واپس جا کر لوگوں کو کہیں گے کچھ نہیں ہے اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا شاید میری تلاوت میں وہ اثرات نہیں ہیں کہ ان کے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ یہ بہرے ہو چکے ہیں، یہ آپ کی مبارک آواز کے اندر بھی قرآن سنیں گے تو ان پر اثر نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ کچھ سمجھتے نہ ہو۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھتے بھی ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، کیا آپ اندھوں کو ہدایت کا رستہ دکھا سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ کچھ دیکھتے بھی نہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ویوم یحشرهم، جس روز اللہ انہیں جمع کریں گے، کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار، وہ سمجھیں گے گویا وہ وہاں نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر صرف ایک گھڑی، دن کا کچھ حصہ۔ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کریں گے، پہچانیں گے ایک دوسرے کو۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا۔ وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں نہیں ہوئے۔ وإما نرینک بعض الذی نعدہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اگر ہم آپ کو اس عذاب کا تھوڑا سا ٹریلر دکھا دیں جس سے ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں، صرف ٹریلر، تھوڑا سا حصہ اس عذاب کا دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فالینا مرجعہم، تو ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے علیہ السلام۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کے پاس ان کے رسول آ جاتے ہیں، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا عذاب کا۔ مشرکین مکہ سوال پوچھ رہے ہیں، بار بار ہمیں ڈرا رہے ہیں، وہ عذاب کہاں ہے؟ ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے لے آئیں وہ عذاب ہم پہ۔
قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنے بھی فائدہ نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. لکل امۃ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم، جب ان کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا. فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ وہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہیں، کوئی تاخیر نہیں ہوگی. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اتاکم عذابہ بیاتن و نہارا، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، وہ کیا چیز ہے اس عذاب میں سے جو مجرم لوگ جلدی طلب کرتے ہیں. الثم اذا ما وقع آمنتم به، پھر جب عذاب نازل ہو جائے گا تب ایمان لاؤ گے اس پہ. آلانا، اس وقت کہا جائے گا اب، جب غیب کے پردے کھل چکے، جب حقیقت تمہارے سامنے آ چکی، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ، حالانکہ اسی عذاب کو تم جلدی طلب کرتے تھے. ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اس ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا جو تم کمایا کرتے تھے. وَيَسْتَنبِعُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا یہ بات سچ ہے. کل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ای وربی انہ لحق، قسم ہے میرے رب کی بے شک یقیناً سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. جب اللہ اپنے عذاب کو لانے کا فیصلہ فرما لیں تو پھر اس عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، اور واقعی ہر اس شخص کے لیے جس نے ظلم کیا ہے سارا کا سارا زمین و آسمان کا خزانہ ہو، جو کچھ زمین میں اس سب ہم اسے ایک شخص کو دے دیں، لفتدت بھی، وہ چاہے گا کہ وہ سارا خزانہ اللہ کے حضور فدیے میں دے دے اپنے گناہوں کے بس. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جان لو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جان لو اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندگی عطا فرماتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے. کون سی نصیحت؟ یہ قرآن مجید آ گیا ہے اللہ کی طرف سے، نصیحت کرنے والا، یاد دہانی کرانے والا، اللہ کی معرفت کی طرف واپس رجوع کرانے والا. اور اسے کہا گیا موعظۃ من ربکم، واز، واز. اور یہ یاد رکھیے گا ہماری دین کی دعوت کا مرکز و محور یہ قرآن ہونا چاہیے. اس لیے کہ سورہ نحل میں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، پکارو لوگوں کو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور سب سے خوبصورت واز کے ساتھ. تو قرآن سے خوبصورت واز کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن سے زیادہ پر تاثیر کون سا کلام ہو سکتا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ شفا ہے ان بیماریوں کی جو تمہارے سینوں کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ کفر کی بیماری، وہ شرک کی بیماری، وہ نفاق کی بیماری، وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بغض و حسد کی بیماری. تم اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہارا کیتھارسس شروع ہو جائے گا، تمہاری انر کلیننگ شروع ہو جائے گی، تمہارا تزکیہ شروع ہو جائے گا. وَہُدًى، اور یہ ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. کس شے کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید کی. یہ خوبصورت واز ہے، یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے. چار باتیں بیان کی اللہ. اور آگے فرمایا کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اس امت کو، بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ہے کہ یہ کتاب تم پہ نازل ہوئی ہے.
تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ قدر کرو اس کی. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اس قرآن مجید کے حاملین کو چاہیے اس قرآن مجید پر خوشی کا اظہار کرے. اللہ نے ہمیں کتاب عطا فرما دی, اللہ نے ہمیں اس کے ساتھ نسبت عطا کر دی, اللہ نے ہمیں اسے پڑھنے کی توفیق دے دی. شکر کرو اللہ کا. اور اگلے الفاظ بڑے حیران کن ہیں. ہوا خیر مما یجمعون. ساری دنیا کے تم خزانے جمع کر لو, ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لو, ان سب سے زیادہ بہتر شے ہے اللہ کا قرآن. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق, فرمائیے جو تم نے دیکھا ہے اللہ نے جو نازل کیا تمہارے لیے وہ رزق, فجعلتم منہ حراما وحلالا, تم نے اپنے پاس سے اس میں حلال و حرام اختیار کر لیا ہے. قل اللہ اذن لکم, فرمائیے کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے. ام علی اللہ تفترون, کیا تم اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ, اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثرهم لا یشکرون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے. وما تکون فی شأن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی حال میں نہیں ہوتے. وما تتلو منہ من قرآن, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن میں سے تلاوت نہیں کرتے. ولا تعملون من عمل, اور اے لوگو تم بھی کوئی عمل نہیں کرتے. الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فی, مگر جس وقت تم یہ اعمال کر رہے ہوتے ہو, جب تم اللہ کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہو, ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں, ہمارے علم میں ہے. تمہاری نیکیاں اللہ کے ریکارڈ میں ہیں, یہ ضائع جانے والے معاملات نہیں ہیں. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء, اور آپ کے رب سے ایک ذرہ برابر بھی چیز نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں, سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہے. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر, نہ کوئی چھوٹی چیز ہے اس سے نہ کوئی بڑی ہے. الا فی کتاب مبین, مگر وہ واضح کتاب کے اندر موجود ہے, اللہ کے علم میں ہے, اللہ نے اس کا مقدر لکھ رکھا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بہت مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے, ہم اس سے پہلے بھی متعدد بار پڑھ چکے ہیں اس کو. یہ جو اولیاء اللہ ہیں, یہ جو اللہ کے دوست ہیں, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان پر کوئی غم طاری ہوگا. کون لوگ ہوں گے یہ ولی اللہ کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے یہاں ذرا ہم نے کچھ نشانیاں خود ساختہ مقرر کر رکھی ہیں. ولی اللہ وہ ہوگا جو کوئی پیوند لگے کپڑے پہن کر اور گلے میں کچھ مالائیں لٹکا کر اور عجیب و غریب, یعنی وہ گندے مندے وہ حلیہ کے اندر کسی اعتبار سے ہوگا, جس نے اپنے بال کبھی نہیں تراشے ہوں گے, جس نے اپنا ایک حلیہ ایسا بنا رکھا ہوگا گویا کہ اس کو دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں, کوئی وابستگی نہیں. یہ ہوگا جو ولی اللہ ہے. ہمارے ہاں اللہ کا ولی ہونے کا کرائٹیریا یہ ہے. ایک کرائٹیریا اللہ کی ولایت کا وہ ہے جو اللہ نے یہاں بیان کیا. کون ہے اولیاء اللہ؟ کیسے پہچانو گے اللہ کا ولی کون ہے؟ زبان سے اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو پھر یاد رکھو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. اس لیے کہ وہ جنہیں ولایت نصیب ہوتی ہے وہ اس کے دعوے نہیں کرتے, وہ تکبر سے بچتے ہیں. تو کیسے پہچانیں گے بھائی یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ نے اس کا کرائٹیریا بتا دیا. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور تقوی اختیار کرتے رہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ولی اللہ بنا بیٹھا ہے اور اس کے مجاور قریب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے معتقد اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں, اور بہرحال یہ کہ یعنی کوئی طہارت کا معاملہ نہیں ہے, اس کا کوئی پاکیزگی کا معاملہ نہیں ہے, نمازیں نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, اذکار نہیں ہے, منہ پہ فوش گوئی چل رہی ہے حضرت کی. کتنے ایسے کتب اکتاب ہم نے دیکھے ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے چہروں پر داڑیاں ہی نہیں ہیں. بھائی آپ اچھے اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے محبوب کی سنت کو نہیں آپ فالو کر سکتے, یہ آپ کو مشکل معلوم ہوتا. کتنے ایسے نام نہاد پیر بنے ہم نے دیکھے کہ جن کے منہ سے جب گالیاں نکلنے پر آتی ہیں تو کسی عام انسان کو بھی مات دے جاتی. تو فرمایا کرائٹیریا کیا ہوگا ولی اللہ کا؟ وہ شخص
جو ایمان لانے والا ہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. ولا یحزنک قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں، ان کی تنقید، ان کے طنز یہ آپ کو غم زدہ نہ کریں، یہ آپ کو غمگین نہ کر دیں. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. هو السمیع العلیم، وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سنو جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر اس کا مالک اللہ ہی ہے. وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور وہ لوگ جو ایسوں کی پیروی کرتے ہیں، انہیں پکار رہے ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو. ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اس قیاس آرائیوں کے سوا، تکے لگانے کے سوا اور کوئی کام انہیں نہیں ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی آرام کرنے کے لیے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن کر دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سننے والے ہیں. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا. معاذ اللہ، سبحانہ، وہ پاک ہے. هو الغنی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ اسی کا ہی ہے، وہ مالک حقیقی ہے ان کا. ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. متاع فی الدنیا، کچھ فائدہ ہے دنیا میں اور دنیاوی فائدے کے لیے یہ کرتے ہیں. ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف انہوں نے واپس لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے.